کہ یہ جسم سے جب روح نکل جاتی ہے، میں یہ جسم نہیں ہوں، آپ یہ جسم نہیں ہے. آپ کو اس پہ حیرانگی ہوگی. میں اب آگے چل کے بتاتا ہوں. قرآن اس پہ بڑا واضح، بہت ہی واضح ہے. لوگ پڑھتے نہیں ہیں. پرابلم یہ ہے، ایویں خام خواہ فتووں میں لگ جاتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. میں یہ نہیں ہوں، یہ میرا گھر ہے. اوکے، میں کچھ اور ہوں. مطلب جسم کی کوئی اور ڈیفینیشن ہے، روح کی کوئی اور ہی ڈیفینیشن ہے. روح بھی ابھی میں نہیں اس پہ آ رہا. میں نہیں جانتا روح کیا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں روح کا علم ہی بہت تھوڑا دیا ہے. میں تو اپنی شخصیت کی بات کر رہا ہوں کہ میری شخصیت جو ہے یہ میرا جسم نہیں ہے. یہ جسم میری شخصیت کا گھر ہے. اور میں یہ بات قرآن سے ثابت کروں گا کہ میری شخصیت کا یہ اس دنیا میں جو گھر ہے نا، جس میں میں رہتا ہوں، وہ میرا جسم ہے. صحیح. اور جب میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، میرا یہاں سے پہ قیام، میرا ٹرنیور ختم ہو جاتا ہے، تو پھر میرا یہ گھر یہیں رہ جاتا ہے، ملیا میٹ ہو جاتا ہے، پھر کسی اور کے کام آ جاتا ہے. وہ واپس کوبالٹ، بسالٹ، زنک سلفیٹ اور کلے اینڈ سینڈ بن جاتا ہے، اور وہ پھر کسی اور کے کام آ جاتا ہوگا. صحیح. جس طرح آپ ایک گھر بناتے ہیں، اب چھوڑ دیتے ہیں گھر، ایک وقت آتا ہے وہ گھر ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی یہ اسی طرح یہ جسم میں نہیں ہوں، یہ جسم میرا گھر. میں ابھی آپ کو آ کے جا کے بتاتا ہوں. ابھی تک میں نے آپ کو صرف یہ بتایا ہے کہ انسان پہلے نہیں تھا. میں سمرائز کر دیتا ہوں ساتھ ساتھ کہ انسان پہلے نہیں تھا. اللہ نے انسان کو پلاننگ کے تحت پیدا کیا. پھر اللہ نے کہا کہ میں نے تمہاری پیدائش کی ابتدا جو ہے وہ 3 سے کی. پھر اس نے کہا کہ میں نے تمہیں تخلیق کیا سلالہ سے، اور وہ سلالہ جو ہے وہ 3 سے بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے اللہ کریم اسی کو آپ ویریفائی کرتے ہیں سورہ الصفات میں، آیت نمبر ہے 11. تو آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کا پیدا کرنا جن کو ہم پہلے ہی پیدا کر چکے ہیں؟ بے شک ہم نے ہی انہیں ان خلقنہم من تین لازب، پھر وہاں 3 آ گیا. بے شک ہم نے ہی انہیں تخلیق کیا ہے من تینی، کہاں سے؟ 3 سے، جو کہ لازب تھی. سلالہ بنایا 3 سے، اور اس سلالے کی اب صفت بیان ہو رہی ہے. لازب کہتے ہیں لیس دار مادے کو. صحیح. ٹھیک ہے جی. ثقیل مادہ جو لیس دار ہو. جس طرح آپ خاتون ہے، آٹا گوندھ کے رکھا جاتا ہے تو اس میں کو آپ توڑنا چاہیں نا، تو ایسے بالکل ایسے. ٹھیک ہے. تو وہ ہماری پرانی دادیاں جو ہوتی تھیں نا، وہ نئی آنے والی بہو کی جو سگڑ پن ہوتا تھا نا، وہ اس سے چیک کرتی ہوتی تھیں کہ اس نے آٹا گوندا ہے تو یہ کتنی الاسٹیسٹی اس میں کتنی ہے. ٹھیک ہے نا. جتنی زیادہ اس پہ محنت کی جائے اتنی زیادہ الاسٹیسٹی اس پہ پیدا کی تھی. اللہ نے کہا میں نے 3 سے سلالہ بنایا، اور پھر اس سلالے کو اس وقت تک گوندا گیا، اس وقت تک گرائنڈ کیا گیا، جو بھی آپ کیسے بھی کیا اللہ نے، جب تک کہ وہ لازب نہیں ہو گیا، لیس دار نہیں بن گیا. ویسے یہ قرآن بیان کیے جا رہا ہے نا جی، یہ پوری کی پوری سائنس ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس پہ کسی نے توجہ نہیں دی تو اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں، اس میں قرآن کا کوئی قصور نہیں، سارے قصوروار ہم ہیں. اچھا، یہاں اب وہ 3 جو ہے وہ لازب ہو گیا جی، لیس دار مادہ بن گیا ہے. اس کے بعد سورہ الحجر میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 26، بڑی مشہور آیت ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائٍ مَسْنُونٍ. بے شک ہم نے انسان کو تخلیق کیا من صلصال، صلصال سے. اب 3 سے بنا کیا؟ سلالہ بن گیا لازب، اور لازب جب صلصال ہو گیا تو اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو صلصال سے پیدا کیا. وہ آگے گیا من حمائن مسنون. وہ سلال کہاں سے بنا تھا؟ وہ کالی مٹی سے، کھنکتی ہوئی مٹی سے سلال بنا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک مٹی لی، اس میں پانی ملایا، وہ سلالہ بن گیا. اس کو گوندا گوندا گوندا، پتہ نہیں کتنی صدیاں اس میں گزر گئیں.
اس معیار پر لاتے ہوئے. اب جب ایٹم بم بناتے ہیں نا تو یورینیم کو آپ سینٹریفیوج کرتے ہیں ایک بڑی ہائی سپیڈ آر پی ایم کے اوپر نا, روٹیشن پر منٹ ویری ہائی ہوتی ہے, اتنی تیز ہوتی ہے کہ پاکستان جب ایٹم بم بنا رہا تھا تو سب سے بیسک پرابلم ہی یہ فیس آ رہی تھی کہ ہماری جو مدانی تھی نا, اس کو پنجابی میں مدانی کہتے ہیں سینٹریفیوج, ہماری جو مدانی تھی نا اس کی سپیڈ اتنی نہیں بن رہی تھی. ٹھیک ہے, وہ پھر ڈاکٹر اے کیو خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ گجرا والا کہ ایک ان پڑھ خرادی نے ہمیں وہ مدانی بنا کے دی. ٹھیک ہے نا, ہاں ہاں. تو یہاں وہ جو سلالہ بنایا اس کو مدانی میں ڈال کے پتہ نہیں کتنی دیر اس کو گھمایا گیا یا زمین میں بھی اس کا پروسیس ایسے چلایا گیا, وہ لیس دار لازب بن گیا. پھر اس کو بعد جب اس کو خشک کیا گیا تو وہ کھنکتی ہوئی مٹی تھی, ٹک ٹک کرتی تھی. ٹھیک ہے, اس کو کہا سلسال. ویری انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے جی, وہ کھل کھٹ ٹھک. آپ نے کبھی پجا دیکھا ہے یا یہ جو آپ لوگ پکڑتے ہیں مہندی وغیرہ پہ وہ کچی, بالکل ایسے ہی وہ ٹینڈ جس کو ہم پنجابی میں کہتے تھے تھی, جس کی دیا جس کے اندر موم بتی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, یا وہ کچی ہانڈی جو ہوتی ہے مٹی کی, اس کو کبھی گھر جا کے نا ایسے کر کے دیکھیے گا, وہ ایک پرٹیکولر آواز دیتی ہے. اس لیے وہ گھڑا بھی بجاتے ہوتے تھے پہلے, ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, آج بھی دیہاتوں میں کہیں کہیں ہم چلے جائیں نا انٹیریئر میں تو کہیں وہ گھڑا بجانے والا کوئی نہ کوئی پرانا بندہ یا بی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور بڑی خوبصورت آواز پیدا ہوتی تھی گھڑے سے. تو یہ یعنی یہ جو سلسال ہے یہ ایز اے میوزیکل انسٹرومنٹ بھی یوز ہوتا رہا ہے. تو سلسال بن گیا مٹی پانی. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد سلالہ, اس کے بعد لازب ہو گیا, اور لازب کے بعد جب وہ خشک کیا گیا اس کو تو وہ کالے رنگ کا ایک کھنکتا ہوا کھنکھڑا کیڑا بن گیا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جب یہ بن گیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ انسان تخلیق ہو گیا. اس میں اللہ نے یہاں اب اگلا نام دے دیا اس کو سورہ ہجر میں ہی, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اور آپ یاد کیجئے میرے پیغمبر کہ جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں ایک بشر تخلیق کرنے والا ہوں. اب پیچھے انسان کی بات کر رہا ہے, یہاں نیا نام آ گیا بشر. ہر نام دینے کے پیچھے ایک الگ سیکرٹ, ایک نئی سٹیج ہے نا, ایک نئی سٹیج آ گئی نا جی. پیچھے انسان اس نے صرف باڈی بنائی ہے. ٹھیک ہے, صرف ابھی باڈی بنائی ہے اس نے. جب اس نے کہا کہ میں بشر بنانے والا ہوں تو وہ بشر میں جان پیدا کر دی اس نے. وہ چلتا پھرتا سنتا دیکھتا, سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی, ایک انسان بن گیا. کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی؟ من حمائن مسنون, کالی مٹی سے ہی. یہ ڈیفرنٹ سٹیجز بتا کے اللہ نے کہا کہ میں نے ایک بشر بنا دیا. بشر کیا ہے؟ ابھی تک آدم کا نام نہیں آیا. انسان کی چلتی پھرتی صورت جو دیکھتی ہے, جو سنتی ہے, جو کھاتی ہے, جو بولتی ہے, لیکن شاید سوچتی نہیں. وہ دیکھتی ہے, سنتی ہے, کھاتی ہے, پیتی ہے, چلتی ہے, بشر کی جسامت. لیکن وہ ابھی جس طرح اینیمل ہے وہ اسی طرح ہی ہے. اب یہ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر جو ہے نا وہ تخلیق, وہ پروسیس وہ انیشیٹ کر چکا تھا زمین کے اوپر, پتہ نہیں کتنی صدیاں پہلے سے کر چکا تھا. اچھا جی, آگے چلتے ہیں کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ پروسیس انیشیٹ کر چکا تھا. پھر سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ یہی بات کرتے ہیں کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار. فخار وہ جو ہی میں نے آپ کو مثال دی ہے, ٹک 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 ٹک, کہ جو کھنکتا ہے سلسال. ٹھیک ہے جی, کھنکنے والا, اس سے میں نے تخلیق کیا ہے. اب یہ دیکھیے سورہ الانعام میں اب وہ آ گیا کہ اس نے بشر بنا لیا, لیکن اب اس کی
دوسری پیدائش کی طرف آ گیا. هو الذی، وہی اللہ ہے. انشاکم، انشا ہوتا ہے انیشیٹ کرنا. ٹھیک ہے جی. انشاکم، جس نے تمہیں انیشیٹ کیا، تمہیں شروع کیا. من نفس واحدۃ، ایک سنگل نفس سے. کیا ہوا ہے اب یہاں ذرا غور کریے گا کہ مٹی لی، پانی ملایا، سلالہ بنایا، سلالہ کو لازب کیا، لازب کو سلسال کیا، سلسال کو کل فخار کیا. جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس میں ایک لیونگ سیل پیدا ہو گیا. صحیح. هو الذی انشاکم من نفس واحدۃ، میں نے تمہارا پروسیس آف تخلیق انیشیٹ اب کیا ایک سنگل سیلولر اینیمل سے. صحیح. ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں کہ اس سنگل سیلولر اینیمل کے لیے میں نے فمستقرن، ایک گھر بنایا، ومستودع، اور ایک اس کی سٹوریج پلیس بنائی میں نے. اب یہ دیکھیں سکیم کتنی بڑی ہے اس کی، کہ مجھے اس نے تخلیق کیا یا آپ کو تخلیق کیا. مٹی لی، مٹی کے بعد ایک لیونگ سیل اس میں پیدا کیا. ٹھیک ہے. اس لیونگ سیل کو پھر سورہ دہر میں حل اتی علی الانسان حین من دہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ کیا انسان پر ایک دہر کہتے ہیں بہت ساری صدیاں مل کے دہر بناتی ہیں. ملینیم در ملینیم مل جائے تو پھر دہر بنتا ہے. ٹھیک ہے. زمانے کا ٹائم کا ایک انڈیفینٹ لانگ پیریڈ، اس کو دہر کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے کیا انسان پر ایک دہر ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا.